سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی۔ چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ اپنے گلے میں غوث کا پٹا، اپنے گلے میں غوث کا پٹا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ جیلانی میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث فی مقام الآخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک 3 مرتبہ محبت سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میں نہایت واجب الاحترام لائق صدر احترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ آپ سب کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں تو عمرے سے تو پچھلی جمعرات کو آ ہی گیا تھا، لیکن کچھ حالات کے پیش نظر حاضری نہ ہو سکی، تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں اولیاء اللہ اور بالخصوص حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں نے شاید یہاں کسی جمعے کے اندر گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ اس دنیا میں ہم جس طرف بھی کوشش کریں، جس طرف بھی دیکھتے ہیں، ایک عجیب حالت ہمیں نظر آتی ہے۔ جہاں بھی ہم غور کرتے ہیں ہمیں عجیب حالت دکھائی دیتی ہے۔ ہر طرف خوف خوف پایا جاتا ہے۔ کسی چیز میں بھی آپ غور کریں، سوچ و بچار کریں۔ اگر ہم پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، در حقیقت وہ ہمیں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، بڑے مضبوط قوت والے اور طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن ان پہاڑوں میں بھی خوف پایا جاتا ہے۔ کس بات کا خوف ہے انہیں؟ اس بات کا کہ کوئی تراش کر انہیں لے نہ جائے۔ اور پھر جب ہم گھاس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ لہلاتی جو گھاس ہے جو ہمیں سبز نظر، ہری بھری نظر آتی ہے، اس میں بھی خوف پایا جاتا ہے، وہ بھی گھبراتی ہے۔ کس بات سے؟ اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی 4 پاؤں والا جانور آئے اور مجھے رون کرنا چلا جائے۔ درختوں کی طرف دیکھتے ہیں، در حقیقت تو ہمیں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، دور سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے قوی ہیں، بڑی کوشش، بڑی جان لگا کر پھر ہمیں انہیں ختم کیا جاتا ہے، بڑے مضبوط نظر آتے ہیں۔ خوف ان میں بھی پایا جاتا ہے، اور انہیں کس بات کا خوف ہے کہ کوئی آ کر ہمیں کاٹ کر نہ پھینک دے۔ ہر چیز میں خوف پایا جاتا ہے۔ اگر آپ سورج کی طرف دیکھیں کہ سورج کو کوئی خوف نہیں ہو سکتا، سورج کا معاملہ ہی الگ ہے، سورج تو ایک بلندی پر ہے اور ہر وقت وہ چمکتا دمکتا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورج میں ایک خوف پایا جاتا ہے۔ اس سورج کو یہ خوف ہے، وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہیں اسے گرہن نہ لگ جائے۔ جب ہم کسی کمزور کی طرف دیکھتے ہیں، وہ طاقتور سے گھبراتا ہے۔ مزدور کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اپنے مالک سے ڈرتا ہے۔ کسی نوکر کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اپنے آقا سے ڈرتا ہے۔ اگر ہم سرمایہ دار کی بات کریں تو انکم ٹیکس کے آفیسر سے گھبراتے ہیں۔ اگر کسی مجرم کی طرف دیکھتے ہیں تو پولیس والے سے گھبراتے ہیں۔ عالم حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، کسی عالم کے اندر، عالم اسفل ہو یا اعلیٰ ہو، ہر طرف جب بھی غور کریں ایک خوف پایا جاتا ہے۔ ہر کوئی ڈرتا ہے۔ جتنے بھی ہمیں بلند بایا پہاڑ نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، گھاس نظر آتی ہے، کسی چیز کے اندر جانور نظر آتے ہیں، ہر طرف اگر ہم غور کرتے ہیں ہمیں خوف ہی خوف نظر آتا ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا
کوئی طبقہ اس دنیا میں ایسا بھی ہے جس طرف ہم دیکھتے ہیں ہر طرف ایک خوف کا سما ہے, ہر طرف ایک ڈر نظر آتا ہے, جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں ہم نے تو سوچا تھا پہاڑ بہت بلند ہے, ان میں کوئی خوف نہیں ہو سکتا, ان میں کوئی ڈر نہیں ہو سکتا, لیکن غور کرنے سے پتا چلا یہ بھی گھبراتے ہیں کوئی تراش کر نہ لے جائے. مولا کوئی ایسا طبقہ بھی ہے, میرا رب یہ اعلان کرتا ہے ہاں ایک ایسا طبقہ ہے اس زمین پر جسے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. مولا میں نے جہاں تک سوچا میری ناقص عقل جہاں تک کام کرتی ہے, ہر طبقے کے اندر, ہر چیز کے اندر, عالم حیوانات ہو, نباتات ہو, جمادات ہو, ہر چیز میں خوف پایا جاتا ہے. مولا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں کوئی خوف نہیں پایا جاتا؟ رب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اے مومن, قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے, قرآن نہیں پڑھا, میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسی زمین پر, اسی آسمان کے نیچے میرا ایک طبقہ ہے جسے اولیاء اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. ہم نے جب غور کیا ہر چیز کے اندر خوف پایا جاتا ہے, لیکن اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوتا, اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوتا. اب یہاں دیکھیں, علم نہیں بچاتا, یاد رکھنا, علم ایمان کو نہیں بچاتا, کسی کا ہاتھ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. میں ایک بہت بڑی مثال دے رہا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے مصنف ہیں, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے محدث ہیں, ساری زندگی گزر گئی علم میں, تقوی میں. آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا, شیطان نے حملہ کیا, پوچھا فخر الدین رازی بہت بڑے عالم ہو, بہت بڑے عالم ہو, خدا کو مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں. یہ کون سی بات ہے؟ کہا مانتے ہو تو دلیل کیا ہے؟ خدا کو مانتے ہو, دلیل کیا ہے؟ آپ عالم بھی تھے, محدث بھی ہیں, بہت بڑا نام, بہت بڑا تقوی, آپ نے ایک دلیل پیش کر دی. وہ شیطان جو ہے وہ پہلے ایک وقت میں فرشتوں کا استاد رہا ہے, اس کے پاس بھی نالج ہے, علم ہے, اس نے فوراً وہ دلیل رد کر دی. آپ نے دوسری دلیل دی, تیسری دلیل دی, چوتھی دلیل دی, پانچویں دلیل دی, یہاں تک کہ حیرانگی ہوگی اس بات پر آپ نے 360 دلیلیں اس شیطان کو دی توحید پر. کتنی؟ 360 دلیلیں. لیکن وہ شیطان, اس نے ساری کی ساری دلیلیں رد کر دی, ساری کی ساری دلیلیں رد کر دی. اور جب یہاں وہ گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں, بات علم کی نہیں, علم نہیں بچاتا, بات آج ولایت کی ہے, پھر ہم سید غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. علم نہیں بچاتا. آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت فاصلے پر تھے, دور تھے, بہت فاصلے پر تھے. پیر فخر الدین, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے اپنے مرشد کو یاد کیا کہ ایک ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ اب شیطان ہر طرف سے حملہ کرتا ہے, میرا وصال کا وقت قریب ہے, کہیں یہ میرا ایمان ہی نہ برباد کر دے. آپ نے اپنے مرشد کو یاد کیا, اور آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت دور ایک مقام پر بیٹھے وضو فرما رہے تھے. کیا کر رہے ہیں؟ وضو فرما رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی سنا نہیں جاتا, اور یہاں امام فخر الدین پکار رہے ہیں, نجم الدین کبریٰ وہاں بیٹھے سن رہے ہیں, نجم الدین کبریٰ وہاں بیٹھے سن رہے ہیں. شاید میرا اشارہ کوئی سمجھ جائے, اگر نجم الدین کبریٰ کو یہ طاقت حاصل ہے تو میرے محبوب کا عالم کیا ہوگا, سید غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا. نجم الدین کبریٰ نے وہاں سنا رحمت اللہ علیہ, آپ نے سنا کہ میرا مرید مجھے یاد کر رہا ہے. بعض نے کہا کہ آپ نے وہاں سے پانی پھینکا, بعض کہتے ہیں آپ نے وہی لوٹا جس سے آپ پانی سے وضو کر رہے تھے, وہ لوٹا اٹھا کر پھینکا جو آ کر اس شیطان کو لگا, اور وہیں سے آواز دی ہے فخر الدین رازی, تمہیں دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے, تم شیطان سے یہ کہہ دو کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے تسلیم کرتا ہوں. اب یہاں بتایا بچایا کس نے ہے, بچایا کس نے ہے؟ آخر میں مرشد نے آ کر بچایا. علم جواب دے گیا. امام فخر الدین رازی سے بڑھ کر بھی کوئی آج عالم ہو سکتا ہے؟ بولیے, کسی کا بڑا تقویٰ ہے؟ کوئی امام فخر الدین رازی سے بڑھ کر بھی علم رکھنے والا آج کے دور میں موجود ہوگا؟ اتنے بڑے محدث, اتنا بڑا نام, اتنا بڑا تقویٰ, لیکن آخر کار اور شیطان نے ولغلا دیا تھا. اور بچایا کس نے؟ مرشد نے آخری لمحات میں. اب آئیے چند لمحے سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے. آپ کی سیرت پر بے شمار کتب موجود ہیں, جہاں میں ایک جملہ کہوں گا, مجھے امید ہے آپ سمجھتے چلے جائیں گے کیونکہ میرا آپ انداز گفتگو جانتے ہیں. جس کی بارگاہ میں, جن کی بارگاہ میں ساری کائنات کے اولیاء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, سمجھ گئے ہوں تو سبحان اللہ کہہ دیں, کہ جن کی بارگاہ میں ساری کائنات کے اولیاء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, مجھ جیسا حقیر ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا, کیا عرض کر سکتے ہیں ہم سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. لیکن سنیں, بہت شمار کو تو موجود ہیں. جس رات سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی, جس رات ولادت ہوئی, اس رات کی بات ہے. آپ کے والد محترم
حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے جس رات آپ کی ولادت ہوئی ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اولیاء کرام کے جھرمٹ میں تشریف لائے اور آ کر کیا فرمایا؟ جملے سنے. فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی. اللہ رب العزت نے آپ کو وہ فرزند عطا کیا ہے جو میرا دوست ہے, میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. پھر تمام انبیاء نے آ کر ولادت پر مبارکباد دی. جو جس کی ولادت پر میرے محبوب مبارکباد دینے آئے اس سید غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ اور جیلان شریف کے اندر اس رات جس رات سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی, جیلان شریف میں جتنی ماؤں کے ہاں بچے پیدا ہوئے رب کائنات نے سب کو بیٹے عطا کیے. یہ بھی صرف آپ کی ہی کرامت, آپ کی حکمت کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ آج سیدنا غوث اعظم کی ولادت ہے, جتنی عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہونے تھے سب کو اللہ رب العزت نے بیٹے عطا کیے. اور سنیں جس وقت آپ کی ولادت ہوئی, کیونکہ رمضان المبارک کی آغاز تھا اور پریشان تھے لوگ, موسم بڑا آبرآلود تھا, خبر نہیں ہو رہی تھی کہ کل رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے یا نہیں ہے, روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, اسی کا کشمکش میں سارے لوگ تھے. آخرکار یہ دل میں آیا کہ جا کر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس جا کر یہ معاملہ دریافت کرتے ہیں کہ آج رمضان المبارک ہے یا نہیں ہے. جب آپ کے پاس کوئی آیا آپ نے فرمایا آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے. کہنے والے نے کہا ہم نے ساری رات یہ منظر دیکھا ہے, چاند نظر نہیں آیا. بی بی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے, آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم نے چاند نہیں دیکھا پر میرے چاند نے آج دودھ نہیں پیا, لگتا ہے کہ آج رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے. میرے چاند نے آج دودھ نہیں پیا. آپ اٹھا کر دیکھیں سیرت کی کتابوں, سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر اولیاء کے سردار, آپ سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیتے تھے. ارے جس کو پیدائشی پتا ہو, ارے ہم تو ہٹے کٹے ہو کر بھی رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے, رمضان کا احترام نہیں کر پاتے. تم بات کرتے ہو محبوب کی برابری کی, یہاں تو میرے غوث اعظم کا مقام یہ ہے ابھی ولادت ہوئی ہے, ابھی تو بچے کو خبر نہیں ہوتی کہ بچے کی عمر کیا ہے, ابھی تو ولادت ہوئی ہے, ولادت سے خبر ہے کہ رمضان المبارک کا احترام کرنا ہے. یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں سحری سے لے کر افطاری تک کچھ نہیں کھایا جاتا, کچھ نہیں پیا جاتا. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. پھر کسی نے پوچھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متى علمت انک ولی اللہ, آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی, آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ اب سنیں جملہ, سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بچپن میں جب میں مدرسے جاتا تھا تو اپنے ارد گرد فرشتوں کو پاتا تھا. جو چاہنے والے بیٹھے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. یہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم محبوب کی بارگاہ میں پہنچیں گے, محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جاتا تھا اپنے ارد گرد میں فرشتوں کو پاتا تھا, فرشتے آ کر میرا راستہ صاف کرتے تھے اور آواز دیتے تھے, طالب علموں سے کہا کرتے تھے کہ راستہ چھوڑ دو, دیکھتے نہیں ہو تمام تر اولیاء کے سردار آ رہے ہیں. مدى علمت